زمین و آسمان کی پیدائش قدرت کا عظیم شاہکار ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے صرف 6 روز میں کی، جو کہ اس کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے کافی۔ یہ پہاڑ، سمندر، دریا، سرسبز وادیاں، جھرنے اور آبشاروں محض اس کی نشانیوں کے طور پر مانا جاتا ہے، اور انہی نشانیوں میں زمین سے پھوٹنے والے چشمے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف کائنات میں رنگ بھر رکھے بلکہ لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ یوں تو پانی کے چشمے ساری دنیا میں زمین سے پھوٹتے اور بہتے رہتے ہیں، مگر ان چشموں میں سب سے پرانی تاریخ آب زمزم کی ہے، جس کے بارے میں اسلامی روایت سے بات ثابت ہے کہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے خانہ کعبہ سے 20 میٹر فاصلے پر جاری ہوئی، جو کہ 4000 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی جاری ہے۔ 18 فٹ لمبے، 14 فٹ چوڑے اور 5 فٹ گہرے اس چشمے سے روزانہ 2 لاکھ گیلن پانی نکالا جاتا ہے، جس سے حجاج اکرام سمیت دنیا بھر کے مسلمان استعمال کر رہے ہیں، مگر یہ ختم نہیں ہوتا، جو کہ اللہ رب العزت کے زندہ معجزے سے کم نہیں۔ لیکن میں آج آپ کو اس معجزے کے بارے میں، آب زمزم کے کنویں کے بارے میں کسی قسم کی آگاہی نہیں دوں گا، بلکہ پاکستان بھر کے وہ ریگستان، پہاڑیاں اور وادیوں میں پھوٹنے والے چشموں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں پھوٹنے والے ان چشموں کے سفر۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھاجی، کیمرامین شبیر بھٹی و ٹیم کے دیگر ارکان کے ہمراہ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک وادی پنیالہ میں اس میٹھے پانی کے چشمے کے اوپر، جس کا میٹھا اور شفاف پانی 65 گاؤں کو سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے، اور یہ لوگ قدرت کے انمول عطیے پر صابر شاکر۔ یہ پانی اتنا شفاف ہے کہ سائنسی تحقیق میں جڑی بوٹیوں کے درمیان سے گزر کر آنے کی وجہ سے اسے طاقتور پانی قرار دیا جاتا ہے، اور تحقیق کے مطابق بہنے والے اس پانی میں معدنیات، نمکیات سمیت ایسے اجزاء شامل ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آب زمزم کا پھوٹنے والا چشمہ 3 مقامات سے جاری ہوتا ہے، جبکہ پنیالہ کا یہ چشمہ 5 انگلیوں کی طرف ایک ہی زمین سے 5 جگہوں سے پھوٹتا ہے، اور گولائی کی شکل میں پنیالہ سے شروع ہو کر 4 کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہوئے پنیالہ کے آخری سرے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چشمہ پوری وادی، جو کہ ٹیلوں، گھاٹیوں اور سرسبز وادیوں کو سیراب کرتا ہے، گو کہ بہنے والا چشمہ آب زمزم تو نہیں، مگر ماہرین کا کہنا یہ کہ چشمے جو کہ زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 برس جاری رہتے ہیں، یہ چشمہ عرصہ 300 سال سے موجود ہے، جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ اس حوالے سے وہاں کے لوگ اسے اصحاب اکرام، اولیاء اکرام، عظماء اکرام اور بزرگان دین کی برکات قرار دیں، اور اسی سبب پنیالہ میں بسنے والے لوگ بیماریوں سے پاک اور انتہائی صحت مند۔ اور اسی وجہ لوگوں نے ماضی میں اس وادی کا نام 5 چشموں کی وجہ سے پنیالہ رکھا تھا۔ چشمہ پنیالہ، جس کی کوئی مستند تاریخ تو نہیں، مگر اس حوالے سے سینہ گزٹ کے طور پر لوگ اس کی نت نئی کہانیاں سناتے ہیں۔ اس حوالے سے وادی پنیالہ اور اس کے مضافات پر تاریخی کتاب لکھنے والے مصنف محمد اسماعیل خاکی سے جب مسافر پاکستانی کی گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا تھا، پنیالہ یہ جو جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں، اس سے کچھ آپ آگے جائیں گے نا مشرق کی طرف، تو ادھر اس طرح جس طرح کی انگلیاں ہیں 5، تو 5 جگہوں سے پانی نکلتی ہے اس طرح۔ یہ جو ہم جہاں پر کھڑے ہیں اور جو پانی نظر آتے ہیں اور پنیالے کی مغرب کی طرف جب وہ جاتے ہیں، یہ وہ پانی ہے۔ تو 5 جگہوں سے پانی جب نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں پنچ، وہ پنچ کی وجہ سے پنیالہ اس کا وجہ تسمیہ ہے۔ دوسرا جو پانی والا، دوسرا جو وجہ تسمیہ ہے جو کتابوں میں کچھ وہ ہے، پینیکلائٹس ایک یونانی جرنیل تھا، وہ پہلے یہاں پر آیا تھا اور اس نے ادھر ڈیرا ڈالا تھا، تو اسی وجہ سے بھی پانی والا کہا جاتا ہے۔ جو مضافات کے ادھر دیات ہیں تو اس کو پنیالہ بلچ جو کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر 64 دیات ہے اوپر ادھر تک، یعنی اور اس سائڈ پہ 64 دیاتوں کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی والا ہے۔
क्यों पानी वाला पनियाला बलच कहते हैं इसको, कि वो लोग पहले, आज से तकरीबन 30-40 साल पहले की बात है, कि सारे देहात यहाँ पर पनियाले आते थे और यही पानी वो फिर यूज़ करते थे, अपने गांव ले जाते थे, जिस तरीके से ले जाते थे मटकों से और उस पे, तो इसीलिए इसको पानी वाला यानी पनियाला कहते हैं।